اکثر آپ نے سنا ہوگا علم، نالج، معلومات، وہ صاحب بڑے عالم ہیں، وہ بڑے پروفیسر ہیں، وہ بڑے لیکچرر ہیں. تو کبھی شاید ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرے کہ آخر علم کہتے کسے ہیں، کیا چیز کیا ہے. یہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ معلومات کی اور اسٹوریج، انفارمیشن جتنا زیادہ اسٹور کرتے جائیں گے آپ. اچھا، انفارمیشن کیا اسٹور کریں گے بھائی؟ مثال کے طور پہ ایک کار لے لیجئے. ایک کپڑا میں پہنا ہوا ہوں. اب ایک کپڑا پہنا ہوا ہوں، ایک ٹی شرٹ ہے. تو اب ذرا سا اندر جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ بھائی ایک شرٹ بھی ہوتی ہے، اور ایک ٹی شرٹ بھی ہے، کرتا بھی ہے، ایک سوٹ بھی ہے، ایک شیروانی بھی ہے. اب ہم پردے ہٹا کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ کپڑے سے بنتا ہے. تو کپڑا کیسے بنتا ہے؟ دھاگے سے بنتا ہے. دھاگا کیسے بنتا ہے؟ روئی سے بنتا ہے. روئی کہاں لگتی ہے؟ بھائی درخت پہ لگتی ہے. غرض یہ کہ جب ہم کسی سبجیکٹ یا کسی عنوان یا کسی میٹر کو لے کے جب پردے ہٹا کے اندر تک جاتے ہیں تو اسے علم کہتے ہیں. ایک نارمل آدمی، میں سمجھتا ہوں آپ 1,00,000 اگر آدمی جمع کر لیں، شرٹ پہنے ہوئے ہیں جس کے بٹن لگے ہوئے ہیں، ان سے آپ کہیں کہ بنا دیکھے بتائیں کہ آپ کے شرٹ پہ کتنے بٹن ہیں، وہ نہیں بتا سکے گا الا ماشاء اللہ. جب وہ اندر جائے گا یا ٹیلرنگ سے وابستہ اس کے پاس کوئی علم ہوگا تو وہ بتائے گا بھائی ہاں میرے شرٹ پہ جو ہے 6 بٹن ہیں، آستین کے ملا کے دونوں، ادھر کے ملا کے 8، پھر ایک کالر کا ملا کے 9، ایک اسپیئر لگا دیا جاتا ہے اندر 10. یعنی وہ اور اندر جائے گا. پھر اس سے پوچھیں گے بھائی آپ ایک شرٹ کتنے میٹر میں بنتا ہے؟ تو بولے گا بھائی 2 میٹر میں بنتا ہے. اس طرح سے انفارمیشن جتنی زیادہ رہے گی اس کو ہم ایکسپرٹ بھی کہیں گے، اس کا ٹیچر بھی کہیں گے. پھر وہ علم وہ دوسروں کو بھی سکھائے گا. اب میرا رخ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اب میں آ رہا ہوں پلٹ کے قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا کوئی غور کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ یہ صاحب اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ فلاں جگہ سے فارغ ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ ذاکر ہیں، یہ تو آپ کے پاس جو علم آیا ہے، واٹ از دا سورس؟ اس کے ذرائع کیا ہیں آپ کے پاس؟ اور کس علم کو آپ اٹھا کے علم سمجھ رہے ہیں؟ میں قرآن پوچھتا ہوں. ابھی عصر کی نماز میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑے ماشاءاللہ مرشح. وہ کچھ ایسی باتوں میں یہی میلاد النبی پہ وہ 1 لفظ 2 لفظ بھی بول رہے ہیں، مگر وہ بھی ٹھیک سے نہیں بول پا رہے ہیں کہ بدا زلالہ نار، کچھ ایسا. تو میں نے پوری روایت سنائی کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد، شر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار. تو جب میں نے یہ پوری ڈیٹیل ان کو سنائی تو ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو تو نہ داڑھی ہے نہ آپ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، لیکن اتنی تیزی سے اور اتنا اچھے سے آپ پوری روایت سنا دیے. اتنا اچھا تو امام صاحب بھی نہیں پڑھتے. میں بولا یہی تو مسئلہ ہے، پڑھنا الگ چیز ہے، سمجھنا الگ چیز ہے. پھر آپ کسی کو کیسے عالم بول دیتے ہیں، کیسے کسی کو مان لیتے ہیں؟ وہ قصے سنا رہا ہے، کوئی فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہا ہے، کوئی روایتیں سنا رہا ہے بخاری مسلم کی. اچھا، پھر شروع تو کرتے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی اور اکثر تبلیغی علماء بھی پہلے یہی بولتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها، کیا خیر الحدیث کتاب اللہ. تو بھائی ذرا یہی ایک ہی روایت کی تشریح میں آپ 1 گھنٹہ گزار دیجئے نا جمعہ کا. گزار کے بتائیے لوگوں کو کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی بہترین بات جسے حدیث کہتے ہیں، خیر الحدیثی، میری منہ سے نکلی ہوئی بہترین بات کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے. یہ بول دینے کے بعد سمجھ میں آ گیا نا پوری ساری روایتیں جھوٹی، محدثات، بکواس. اس میں سے چند چیزیں نکال لو جو قرآن سے میچ ہوتی. ضرورت کیا ہے پہلے تو نکالنے کی؟ آپ کو اللہ کا تعارف سمجھنا ہے، زندگی میں ہدایت لینا ہے، عبادت کا طریقہ سیکھنا ہے، یا امام بخاری کی کوالیفیکیشن دیکھنا ہے، یا امام ابو حنیفہ کی کوالیفیکیشن دینا ہے؟ یہ تو کام چوروں کا کام ہے. اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، بیل کے جیسا پیچھے کھڑا ہوا ہے، سامنے ایک گدھا اس کی امامت کر رہا ہے. اب اس گدھے کی تمام حرکتوں کو یہ کاپی کر رہا ہے، دیٹس آل. اس کو امام بولیں گے نا؟ پیچھے بیل ٹھہرے ہوئے ہیں، سامنے ایک گدھا ٹھہرا ہوا ہے، تو آپ اسی کو امام بولیں گے نا. ہاں، اگر وہ امام قرآن سنا رہا ہے، اگر وہ امام بالکل قیام ویسے ہی کر رہا ہے، رکوع ویسا ہی کر رہا ہے،
یا تو آپ کے پاس 50 فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی پاؤں سے پاؤں لگاتا، کوئی ٹانگیں چیر کے کھڑے ہوتا، کوئی ٹانگیں ملا کے کھڑے ہوتا، کوئی ہاتھ اوپر نیچے مانتا، کوئی انگلی کا اشارہ الگ کرتا، اس میں بھی گڑبڑ۔ پڑھائی سے تو پھر بہت دور ہو گئے، میرے خیال میں کوئی بھی ایک فرقہ نہیں ہے ایسا جو نماز کو سمجھ کے پڑھتا ہو۔ ارے سلام نہیں کرتے سمجھ کے۔ جو اردو زبان میں گانے ہیں وہ گانوں کو بھی ان کو سمجھانا پڑتا، بھائی یہ شاعر اس وقت یہ بولنا چاہ رہا ہے۔ ان کو تو ڈھولک سے ٹپک ٹپک سے مطلب ہے، بس وہی پوری زندگی چل رہی ٹپک ٹپک پہ، اور اندر جانے کا تو کسی کو شعور بھی نہیں ہے۔ تو اب میرے ذہن میں اب جب سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ علماء علماء علماء، وہ آخر علماء کیا کر رہے ہیں بھائی، کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایک آسان کتاب کو آپ ہوتے کون اپنی طور پہ اس کو توڑ مروڑ کے سمجھانے والے؟ آپ ہوتے کون؟ کیوں اپنی دھونس جما رہے ہیں پبلک کے اوپر؟ کیوں اپنے آپ کو بہت توپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے لوگوں کو بتاؤ یار، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ KG1 KG2 سے شروع ہو کے 5ویں جماعت میں جتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ، اس سے بھی کم میں آپ پوری قرآن سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ 10 سال کی عمر کافی ہے۔ اگر 3 سال سے میں شروع کروں تو 7 سال میں 7 منزلیں بہترین طریقے سے سمجھا دے سکتا ہوں میں پڑھتے ہوئے۔ ڈائریکٹ عربی سکھا دے سکتا ہوں میں 7 سال میں۔ بچہ 10 سال کی عمر میں بات کرتا ہے، بھائی عربوں کے بچے نہیں ہیں کیا؟ 3 سال کا بچہ بھی اچھی عربی بول رہا ہے، کیونکہ ماں اس کی عرب ہے، باپ بھی عرب ہے۔ ہم کو تھوڑا سا یہ لینگویجز کے ساتھ ساتھ عربی بات کی چیز سیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ عربی بولے، کیونکہ اللہ کی نازل کی ہوئی زبان ہے، انٹرنیشنل یونیورسل لینگویج اس کو بنانا تھا۔ اچھا، جو قریش کا کلچر تھا، جو اصل کلچر تھا، جس میں خرابیاں تھے، اللہ کے نبی نے اس کو کریکشن کیا، اس کو آپ جو ہے پھیلانا تھا، سمجھانا تھا لوگوں کو۔ یہ سب مسالے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔